بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ نور مقدم کیس میں آج جو 24 تاریخ کی سماعت تھی وہ بڑی مختصر ہوئی، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوئی، لیکن ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو نئی اس کے اندر سامنے آئی ہیں۔ زاہد جعفر کے ایک نیا وکیل سامنے آیا ہے، ملزم جو مین اکیوزڈ ہے اس کا، اور ساتھ ساتھ جو 40 گھنٹے کے حوالے سے عصمت آدم جی نے درخواست جمع کروائی تھی اسد جمال جو ان کے وکیل ہیں ان کے تھرو، اس کے اوپر بحث مباحث ہوئی ہے۔ اس پہ اکرم قریشی انہوں نے بھی حصہ لیا۔ کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ کو جاننا میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، اس میں جو زاہد جعفر کا ایک نیا وکیل سامنے آیا ہے اس کا نام ہے سکندر ذوالقرنین سلیم، اور آج جب سماعت شروع ہوئی ہے 9 بجے کے بعد تو اس وقت یہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے، اور دوسرا جو اکرم قریشی ہے طاہر ظہور کے جو وکیل ہیں ان کی وجہ سے جو آج کی سماعت تھی بڑی مختصر ہوئی ہے، اور اس مختصر سی سماعت کے اندر کیونکہ انہوں نے لاہور جانا تھا اور اس لیے شاہ خاور صاحب جو تھے وہ موجود نہیں تھے، اور ان کے جو ساتھی تھے نثار صاحب جو ہے نثار بیگ وہ موجود تھے ان کی پیروی کرنے کے لیے کیس کی۔ اور جب 9 بجے کے بعد یہ سماعت شروع ہوئی تو اس وقت یہ جو سکندر ذوالقرنین سلیم ایک نیا وکیل جو زاہد جعفر کا ہے وہ جب عدالت کے اندر پیش ہوا تو عدالت نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے وکالت نامے پہ دستخط کروا لیے ہیں ملزم سے، تو اس وقت جواب آیا نہیں، لیکن کہا گیا کہ جب وہ آئے گا تو اس سے سگنیچر کروا لیے جائیں گے۔ تو کچھ صحافیوں کے جو دوست صحافی اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق آخری لمحے تک، اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک بھی یہ دستخط نہیں ہوئے ہیں۔ اگر بخشی خانے کے اندر چپکے سے چوری چھپے ہوئے ہوں تو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے، اور وہ یقیناً بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ زاہد جعفر نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری جو سماعت کے حوالے سے تھی 40 گھنٹے کی جو سماعت تھی، جو عصمت آدم جی نے درخواست دی تھی، جس طرح میں نے کہا تھا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ والی بات تھی۔ اب اس کے اوپر اسد جمال نے عدالت کے اندر دلائل پیش کیے کہ 40 گھنٹے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ عدالت نے جو حکم دیا تھا اس نے حوالہ دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا، اور کہا تھا کہ عدالت نے جو حکم دیا تھا آرٹیکل 10A کے مطابق جو فیئر ٹرائل ہے اس کے اندر جب CCTV فوٹیج دی جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ 40 گھنٹے کی تھی، اور جو کلپس ان کو دیے گئے تھے انہوں نے وائرل کیے، اس کو انہوں نے سو کالڈ ایک بار پھر بولا اس کے بارے میں کہ وہ کلپ تھے جو ان کے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ صرف کلپس دیے ہیں، اس لیے اس کو سو کالڈ کہا گیا۔ اب یہاں پہ اکرم قریشی صاحب نے جو طاہر ظہور کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کیمرے اتارے گئے تب تک کہ ہمیں جو CCTV فوٹیج ہے وہ چاہیے گی۔ جو زاہد جعفر کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے تھے جب ان کو اتارا گیا، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی اس حوالے سے، تو پولیس نے اس کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اور یہاں پہ پھر اسد جمال جو ہے وہ ایک بار پھر بولے کہ 18 جولائی تک جب کیمرے اتارے گئے ہیں تب تک فوٹیج جو ہے وہ تب تک کی جو فوٹیج ہے ہمیں وہاں سے دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو سائیڈ گیٹ ہے اس پہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس حوالے سے اس کی بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ہمیں دی جائے، اور اس لیے وہ بار بار اس چیز پہ زور لگاتے رہے کہ جو 40 گھنٹے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھول گئے سارا کچھ کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح اذیت ان کو ہوئی نور مقدم کی فیملی کو جب انہوں نے وہ فوٹیج وائرل کی ہے۔ ایک مرتبہ پوری میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر نور مقدم کا کیس آ گیا، ٹویٹر کے اوپر بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے دن یہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس طرح کی جو ایک انوائرمنٹ تھا وہ کریٹ ہو گیا، کس طرح وہ صدمے میں گئے ان کی فیملی کے لوگ، یہ سارا کچھ کسی چیز کی بات نہیں کر رہے، ان کا زور صرف وہی ہے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہمیں جو 40 گھنٹے کی
فوٹیج ہے وہ دی جائے، جو انہوں نے سو کالڈ کہا اور انہوں نے وائرل کی، یہ سارا کچھ ایک چلاکی کے ساتھ، یہ تمام جو ان کی بدماشیاں ہیں سارا کچھ یہ بھول کے یہ اب ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 40 گھنٹے کی فوٹیج دی جائے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات سامنے آئی کہ نثار بیگ جو شاہ خاور صاحب کے وکیل تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایک بات کی ہے کہ ہم نے جو فوٹیج دی وہ سیل کے ساتھ انہیں دی تھی اور عدالت کی موجودگی میں، مطلب عدالت کے ذریعے سے انہیں دی تھی، تو اس لیے جو ہے یہ جو الزام ہے کہ ہمیں بغیر سیل کے ملی تھی، یہ ایک غلط الزام ہے اس حوالے سے۔ پھر زین قریشی صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ ٹویٹر کے اوپر کچھ اکاؤنٹ ہیں جہاں پر یہ جو ویڈیو ہے، یہ کلپس جو تھے، یہ ہمیں ملنے سے پہلے وہاں پہ وائرل ہوئے تھے۔ اب یہ ایک نیا ایک الزام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسد جمال نے ایک اور بات کی کہ ہمیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں، ہم گالیاں کیوں لیں، ہماری فیملی کو گالیاں پڑ رہی ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے فوٹیج جو ہے وائرل کی ہے، ہم نے تو نہیں کی فوٹیج وائرل۔ اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو جو ہے بے بنیاد ان الزامات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی جو فوٹیج ہے وہ وائرل نہیں کی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں ہماری فیملی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، تو اس لیے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم تو جو آرٹیکل 10A ہے فیئر ٹرائل کے حوالے سے، ہم جو ایک قانون کے مطابق جو ٹرائل ہے اس کو ہم ٹرائل کے اندر مطلب جو رول اپنا ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے کوئی ایکسٹرا چیز تو ایسی کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں لوگ۔ تو اس حوالے سے یہ وہی اسد جمال ہے جو ٹویٹر کے اوپر آ کے ایک میسج کیا تھا، وہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ایگزیکٹ ان کے جو ورڈز تھے آپ لوگوں کے بارے میں، میرے بارے میں، جو ہم لوگ اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کے بارے میں اس نے بہت آل فول جو ہے وہ باتیں کی تھی اس حوالے سے، اور لعنت کہا تھا اس نے، اور یہ سارا کچھ وہ بھول گیا، یہ گالیاں، اور یہ جو کر رہا ہے ایک ملزم کا کیس لے لیا، پتا ہے کہ ایک لوگ جو ہے وہ جو ہے قصوروار ہیں، ملزم ہے، درندے ہیں، پھر بھی ان کا کیس لے لیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو بلا وجہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد کیونکہ انہوں نے کہا کہ کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے پوری CCTV فوٹیج دینا ضروری ہے، تو 40 گھنٹے کی ویڈیو جو ہے وہ دی جائے۔ پھر اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ پیمرا کو، دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ پیمرا کو حکم دیا جائے، یہ جو میڈیا کے اوپر اس کی بات چیت ہوتی ہے، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بات چیت ہوتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کیس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہ کیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیمرا اس کے اوپر جس طرح اس CCTV فوٹیج کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، اسی طرح ان کیمرا پروسیڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیمرے کے اوپر جو ہے یہ سارا کیس جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، عدالت یہ اپنا حکم جاری کرے اور اس کو ایک ڈائریکشن دے جو پیمرا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ پتہ نہیں میرے خیال میں چوتھی سے پانچویں مرتبہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ایسا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسا کیا گل کھلانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر یہ سارا بات کی گئی تھی، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے کبھی بھی میڈیا کے اوپر آ کے کوئی ایک اس کیس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن دوسری طرف کا اشارہ کیا گیا، شوکت مقدم اور اس کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میڈیا کے اوپر آ کے بات چیت کرتے ہیں، اس طرح کا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر کیس آتا ہے، سارا کچھ یہ باتیں جو ہے وہ کی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس حوالے سے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم صرف ٹرائل جو ہے جو قانون ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، ہم نے کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں کی ہے۔ تو ناظرین جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج کی جو سماعت ہوگی وہ بڑی طویل ہوگی، جس طرح لگتا تھا کہ 3 درخواستیں سی اور اس کے علاوہ جو گواہان ہیں اس کے ان کا جو بیانات تھے وہ قلم بند کیے جانے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں ہوا، مختصر ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اگلی یہ سماعت ہے یہ ارجنٹ کر دی گئی ہے 1 دسمبر تک، جو اس کی فرسٹ اس کی ڈیٹ آئے گی، اس کو 6-7 دن کے لیے آگے کر دیا گیا ہے، تو تب اس کی جو مزید اس کے اوپر اگر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کی جب سماعت ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے بر وقت آپ کے سامنے رکھیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ نور مقدم کو انصاف فراہم کرے، تو ان کے جو عزائم ہیں، گنہوں عزائم، ان کو نیست و نابود کرے۔ السلام علیکم۔